بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز۔ تاریخ ہے آج 28 مہینہ اکتوبر کا اور سن 2021۔ بڑھتے ہیں پہلے عالمی منظرنامے کی جانب۔ کل پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جبر و استبداد اور ظلم اور بربریت کے خلاف یوم سیام منایا گیا۔ ایک بڑی خبر، برطانوی پارلیمنٹ کے 40 اراکین نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کر دی ہے۔ مخلوط افغان حکومت یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کا اعلان کیا گیا کل مشترکہ اعلامیے میں، جو ایک ایران کی میزبانی میں سربراہی اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک پاکستان، چائنا، روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ سارے ممالک جو تھے ان کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے، اور اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا افغانستان سے کہ وہاں مخلوط حکومت قائم کی جائے جو کہ دیرپا ثابت ہو، جس میں تمام گروہوں کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج دیا اور مشکل کی گھڑی میں امداد دی۔ بل گیٹس نے پاکستان کی پولیو ورکر شمائلہ رحمانی کو ہیرو قرار دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر بلیم گیم شروع کر دی ہے اور پاکستان پر بھارت کے آرمی چیف کا یہ الزام ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان مداخلت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف آئے روز بھارت میں نفرت، تشدد، اشتعال کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اب بھارت میں اردو کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ جدہ کی یونیورسٹی میں جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جدہ یونیورسٹی نے ایک ڈریس کوڈ جاری کیا ہے جس کی روح سے طلباء و طالبات جینز اور ٹائٹس نہیں پہن سکتے۔ امریکہ میں ایک استاد کو اس بات پر معطل کر دیا گیا کہ اس نے ایک مسلمان طالب علم سے نفرت پر مبنی رویہ اختیار کیا۔ معروف زمانہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج، جو کہ اس وقت برطانیہ میں ہیں، ان کے خلاف مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے یا کہ نہ۔ متوقع ہے کہ اس پر فیصلہ اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ اسرائیل نے امریکی خدشات کے باوجود مغربی کنارے پر 3000 گھر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کولن کول، جو کہ امریکی وزیر دفاع کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا کہ اگلے 6 ماہ میں داعش امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہ تھا قومی منظرنامے کی طرف۔ بڑھتے ہیں عالمی منظرنامے کی جانب۔ رینجرز پنجاب میں طلب کر لی گئی ہیں اور پنجاب میں 60 روز کے لیے امن و امان، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری رینجرز کو سونپ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی عسکریت پسندوں کا گروہ ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ طاقت سے نپٹا جائے گا۔ پنجاب میں حالات کشیدہ ہیں۔ ٹی ایل پی کے دھرنوں کی وجہ سے، مارچ کی وجہ سے جگہ جگہ جی ٹی روڈ پر گڑھے کھود کر ٹریفک کو روکنے کے لیے، مارچ کو روکنے کے لیے بندوبست کیے گئے ہیں، کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ بڑی دشواریاں کل سے پچھلے 2-4 روز سے شہریوں کو درپیش ہیں۔ مسافر خجل خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پر، اور ادھر انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہیں۔ شیخ رشید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمن کا کہنا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ معاہدہ جو ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ آخری، اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ سفیر کو نکالنے کی بات کی گئی تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ معاہدے کو کے تحت سفیر کے نکالنے کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید نے وعدہ خلافی کی ہے، اب وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے فوکل پرسن فہد ہارون اپنے عہدے سے ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر مستعفی ہو چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے
کہ مجرموں کو نامرد بنانا۔ پچھلے دنوں سے ایک بحث زیر بحث تھی کہ زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنا دیا جائے۔ اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا کہ نہیں، یہ سزا غیر اسلامی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے دنوں میلاد کے موقع پر واقعہ پیش آیا، ایک لڑکی کو حور بنا کر میلاد کے جلوس میں شامل کیا گیا، اس کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے غلط قرار دے دیا ہے۔ خواجہ سراؤں کے متعلق شریعت کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں ان پر شریعت کے مطابق پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جانا ضروری ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون جو ہے وہ جو شریعت کہتی ہے اس کے بارے میں، خواجہ سراؤں کے بارے میں قانون کا تعین کیا جائے گا۔ ڈالر کل سعودی عرب کی امدادی پیکج کے بعد مارکیٹ میں نیچے آ گیا، اور ایک دن میں ریکارڈ اس کی قیمت میں 1.90 کمی آئی۔ اسی طرح سونا جو تھا وہ ریکارڈ ایک دن میں 7,800 روپے کم ہو گیا۔ چاند گرہن جو کہ رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن وہ 19 نومبر کو ہوگا، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ 10:02 پر شروع ہوگا اور دوپہر 2:30 بجے تک رہے گا۔ شعیب اختر کے ساتھ پی ٹی وی کے سپورٹس اینکر کی بدتمیزی پر پی ٹی وی نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ جہلم میں باراتی پھنس گئے رکاوٹیں کھڑی ہونے کی وجہ سے، اور دولہے کو اس کے بھائی نے کندھوں پر اٹھا کر پار کروایا۔ حارث رؤف T20 کے ٹاپ 20 باؤلرز میں آ چکے ہیں۔ بابر اعظم رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ رضوان جو ہیں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ وقار یونس نے معذرت کر لی ہے۔ کل انہوں نے جو بیان دیا تھا ہندوؤں کے بیچ نماز کے بارے میں، اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شرمندہ ہیں اور ان سے جذبات میں یہ بیان دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کھیل جو ہیں وہ ہر طرح کے امتیاز کے بغیر متحد کرتے ہیں۔ فروری میں فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے 7 سال کے بعد دوبارہ فورٹریس اسٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد کروانے کا۔ یہ تھا قومی منظرنامہ۔ بڑھتے ہیں ضلع گجرات کی جانب۔ گجرات میں بڑی خبریں یہ ہیں کہ چینی جو ہے جب سے بحران آیا ہے ملک میں، گجرات کے لیے امپورٹڈ چینی کا کوٹا 2,818 ٹن مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایم ایس عزیز بھٹی شہید ہسپتال ڈاکٹر عابد گوری پر الزامات کی بھرمار کرتے ہوئے فراست ڈار کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تجوریاں بھرنا شروع کر دی ہیں۔ ابتر حالت ہے عزیز بھٹی ہسپتال کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نیب میں جا رہے ہیں پورے ثبوتوں کے ساتھ، اور ایم ایس کی کرپشن کو بے نقاب کریں گے۔ گجرات یونیورسٹی نے ای روزگار سینٹر میں داخلے شروع کر دیے ہیں طلبہ و طالبات کے لیے۔ یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرا آپ کا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رکھیے۔